الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی، تاریخ سے عبرت لینا، تاریخ سے سبق لینا، جس کو ہم اسلامی بیداری یا اسلامک اویکننگ کہتے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے جس پر مسلسل کئی راتوں سے آپ کے سامنے معروضات پیش کرنے کی کوشش جاری ہے. بس ایک دو مجلسیں رہ گئی ہیں جن پر ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کل فضائل کی آخری مجلس ہے اس عشرے کی، تو خلاصہ میں عرض کرنا ہے اور اس سے ایک خاص نتیجہ لینا ہے. کوشش یہ کی جائے گی کہ ہم قرآن مجید کے ایک سورہ کا انتخاب کریں جو کربلا پر تبصرہ ہے اور حقیقت میں گزشتہ، حال اور آئندہ سب چیزیں اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے سمو دیا ہے. حقیقت میں جو ہمارے پاس اسیٹ موجود ہے اسے اگر غور کیا جائے تو ہم جیسے انکیش کرنا تھا ویسے نہیں کر پا رہے ہیں. کبھی کبھار جب نعمت آسانی سے مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا. یہ انسانی فطرت ہے. کہا جاتا ہے کہ مچھلی جب تک پانی کے اندر رہتی ہے پانی کی قدر نہیں کرتی. جب مچھلی کو پانی کے باہر نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی کو پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے. عزاداری کی قدر شاید ہم جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پا رہے ہیں. یہ نقص ہے اور ہم اس اعتذار کو لے کر، اس معذرت خواہی کو لے کر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم حق ادا کر پا رہے ہیں. جو تحفہ حسین نے ہمارے پاس دیا ہے، ہمارے لیے عطا کیا ہے، اس کا جبران ممکن نہیں ہے. جو اسیٹ ہے ہمارے پاس عزاداری کی شکل میں، اور پوری تاریخ میں بزرگوں کی جو خدمات ہماری قوم کو آگے بڑھانے میں موجود رہی ہیں، اسے انکاش نہ کیا جائے، اس سے سبق اور عبرت حاصل نہ کیا جائے تو یہ ہماری کم ظرفی کی دلیل ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں کوئی تجدید نظر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تجدید نظر، ریفارمیشن اگر ہونا ہے تو مسلمین میں ہونا ہے، مسلمانوں میں ریفارمیشن کا کام ہونا ہے، اسلام میں نہیں. اسلام کامل ہے، غدیر کے میدان ہی میں کامل ہو چکا ہے. اب کوئی گنجائش آلٹر کرنے کی یا ریفارم کرنے کی اسلام میں نہیں ہے. مسلمانوں میں ریفارم ہونا چاہیے. پوری تاریخ اسلام آپ کے پیش نظر ہے. 13 سال پیغمبر اسلام نے مکہ میں کافی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کو پہنچایا. 10 سال مدینے میں اسلامک گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کیا، ایک ایک قانون کو سکھایا، سمجھایا. وہ عرب تو جب تک کسی کو قتل نہ کرتے سو نہیں پاتے تھے، انہی عربوں کو اس دستے کیمیاگر نے ایسا بنایا کہ جو اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم کر دے. وہ عرب جو قتل کرنا اس کے لیے افتخار تھا، وہ اس فداکاری پر تل گیا.
فداکاری اس کا ایک شیوا بن گیا. یہ دست کیمیاگر پیغمبر ہے کہ قوموں کو بدلنا انبیاء کا کام ہے. اور خاتم الانبیاء، بدترین قوم کو خاتم الانبیاء کے حوالے کیا گیا، اور خاتم الانبیاء نے اس بدترین قوم کو بہترین قوم بنا کے بتا دیا کہ اگر میں اس قوم کو جو بدترین قوم ہے اس کو میں بہترین نہ بنا دوں تو پھر خاتم الانبیاء نہیں. بس ایک لمحہ فکریہ، ایک واقعہ میں بتا دوں تاکہ پتہ چلے کہ کیسی قوم تھی اور اس قوم کو رسول نے کیسے بنایا. جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام اصحاب کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں وہ ملے گا، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں. ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں جنگ و جدال بھی ہے، قتل و کشتار بھی ہے، مار پیٹ بھی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جنت ایسی چیزوں کی جگہ نہیں ہے. جنت ایک پیسفل، ٹوٹل ٹرانکولیٹی کا نام ہے. بقول استاد جوادی عملی کی وہ فرماتے ہیں تفسیر میں جنت کی نعمتوں کی، خداوند متعال جناب نوح کے ذہن سے نکال دیتا ہے کہ نوح کے پاس ایک نافرمان بیٹا بھی تھا. غور کیجیے گا، اگر نوح یہ سوچ لیں ایک لمحے کے لیے میرا ایک نافرمان بیٹا تھا تو کیا یہ عذاب نہیں ہے، کوفت نہیں ہے، دل میں چبھن نہیں ہوتی؟ جنت اس کا نام ہے کہ ایسا بھی اللہ ہونے نہیں دے گا. یعنی نوح بھول جائیں گے کہ میرا ایسا نافرمان بیٹا دنیا میں تھا. یعنی جو خامیاں اس دنیا میں رہی ہیں خدا ان خامیوں کو بھلا دے گا تاکہ انسان آرام سے اس دنیا میں اس جنت میں رہے. اس کا نام ہے جنت. تو پوچھتا ہے کہ جنت میں کچھ تو کشتار، قتل و غارت نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. پیغمبر فرماتے ہیں وہاں تو پیسفل ماحول ہے، وہاں قتل و غارت نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ پھر جنت میں مزہ نہیں آئے گا، مجھے یہ جنت نہیں چاہیے. غور فرما رہے ہیں کیا مینٹالٹی ہے؟ ایسی مینٹالٹی کو پیغمبر نے کیسے بنایا کہ جنگ احد کے بعد روایتوں میں ہے کہ جب ایک شخص ایک زخمی کے پاس پہنچتا ہے پانی لے کر، وہ زخمی کہتا ہے کہ دیکھو وہ میرا دوسرا بھائی جو پڑا ہے مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پلاؤ بعد میں آ کے مجھے پلانا. جب وہ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو تیسرا بھائی وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اس کو پلاؤ پھر آ کے مجھے پلانا. 7 مرتبہ 7 لوگوں کے پاس جاتا ہے. آخری مرتبہ 7ویں آدمی کے پاس جب پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا. پھر 6ٹھے آدمی کے پاس آتا ہے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا. اسی طرح آخری آدمی کے پاس گیا تھا جو پہلا شخص تھا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا. یعنی وہ پانی پینا ان کے لیے گوارا نہیں تھا جب تک کہ دوسرا بھائی پانی نہ پی لے. یہی تو قوم تھی مکہ میں، یہی تو قوم تھی مدینہ میں، جو اوس و خزرج 2 بڑے خاندان تھے. جب تک ایک دوسرے کا قتل نہ ہوتا رات نہیں گزرتی تھی. انتقام پہ انتقام، انتقام پہ انتقام، یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا. پیغمبر آئے اور دست کیمیاگر لے کر آئے اور اسی قوم کو اتنا فداکار بنایا کہ اپنی جان گنوانا اس کے لیے آسان ہے، اپنے بھائی کی جان جاتی ہوئی دیکھنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. پیغمبر کے بعد بہرحال ایک بڑی ٹریجڈی ہے مسلمانوں کے لیے، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ جس سمت میں اسلام کو ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، گاڑی پٹری سے ہٹ گئی. اب ظاہر سی بات ہے کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، بریک فیل، پٹری ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے اور اس کا مقصد کچھ نہیں، کہاں جائے گی نہیں معلوم. کشور گشائی میں لگے ہوئے ہیں، ملک بڑھا رہے ہیں، مال غنیمت بڑھ رہا ہے. مولا کائنات کے بار بار ارشاد فرمائے دیکھو جو مسلمان ہیں ان کو صحیح مسلمان تو بناؤ، نئے مسلمان بنانے کے چکر میں کیوں پھنسے ہو. تعداد بڑھانا اسلام کا منظور نظر نہیں ہے، کوالٹی ہمارے یہاں. کتنی نمازیں پڑھی قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، کتنے روزے رکھے یہ نہیں پوچھا جائے گا. اگر کتنوں کا سوال قیامت میں ہوگا تو خوارج ہم سے بہت آگے نکل گئے ہوں گے. ابن عباس سے مولا نے پوچھا کہ جاؤ دیکھو خوارج کیا کرتے ہیں، کیا کیفیت ہے ان کی. تو ابن عباس واپس آ کے بتاتے مولا میں نے ان کو دن میں دستر بچھاتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی روزہ رکھتے ہیں، اور رات میں نے بستر بچھاتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی رات بھر عبادت کرتے ہیں.
کتنی عبادت کرتے ہیں, کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے قرآن. مولا کہنا جنگ نہروان سے پہلے ایک صحابی کو لے کر گزر رہے تھے, ایک گھر سے آواز آ رہی تھی تلاوت قرآن کی, بہترین انداز میں, پیاری انداز میں تلاوت قرآن ہو رہی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ مولا یقیناً اس کا مقام جنت میں بہت بلند ہوگا, کتنے پیارے انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے. مولا نے کہا کل دیکھنا اس کا حشر کیا ہوگا. جنگ جب ختم ہوئی تو مولا کے مخالفین میں جو مقتولین میں سے تھا وہی شخص تھا جس نے قرآن کی تلاوت کر رہا, جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. مولا نے فرمایا رب طالن القرآن والقرآن یلعنہ, کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں, قاریان قرآن ہیں جن پر قرآن خود لعنت پڑتا ہے. میں اس کو لفظ بدل کے کہوں تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس پر لعنت اس پر لعنت, جس طرح ہم لوگ سلوگن دیتے ہیں قاری قرآن پر لعنت, اگر میں کہوں قاری قرآن پر لعنت ایک گوارا ہے. یہ قرآن مولا فرما رہے ہیں رب طالن القرآن والقرآن یلعنہ, کتنے ایسے قاریان قرآن ہیں جن پر قرآن خود لعنت پڑتا ہے. دو چار والی بات ہے, کوئی بڑا فلسفہ نہیں بیان کیا گیا اس میں. آپ قرآن پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ خود جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ تو آپ لعنت اتر گئی. یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں مجھ پر لعنت ہے. یہ قرآن ہے, یہ احادیث اہل بیت علیہ السلام ہے. تو عزیزوں جب ٹریک سے ہٹ گئی گاڑی تو ظاہر سی بات ہے ایک نیچر ہوتا ہے, ایک طبیعت ہوتی ہے. طبیعت کو اگر آپ بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو طبیعت ریاکٹ کرے گی. دنیا آپ کے سامنے ہے, درخت ہے, درخت کا ایک کام ہوتا ہے خدمت کے لیے. درخت کو پیدا کیا ہے خدا نے, ماشاءاللہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, ساری کائنات کی چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں. انسان جو حریص بن جاتا ہے, درخت کو کاٹنے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈراٹ سے فیس کرنا پڑے گا اس کو, بارش کم ہو جاتی ہے. یا کچھ خاص گناہ کی بنا پر جو سوسائٹی میں پھیل جاتے ہیں فلڈ آنا ہی ہے. کہ طبیعت کو تم نے چھیڑا کیوں؟ طبیعت کو نہ چھیڑتے, طبیعت کو طبیعت کے انداز میں رہنے دیتے تو ریاکٹ نہ کرتی. تو اسلام ایک فطری چیز ہے جو اس کو ایک سیکوینس میں جانا تھا. ہم نے چھیڑا, اس کو ٹریک سے نکالا تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوا, امامت کو کوئی نقصان نہیں ہوا, نبوت کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اتنے انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا, کیا نبی کا نقصان ہوا؟ کسی نبی کا نقصان ہوا نہیں. نبیوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ دنیا ان کے لیے جائے گا ہے, ابدی نہیں ہے, انہیں جانا ہے. یہاں تو چند دن کے مہمان تھے, تو جتنی زیادہ یہاں صحبت تھی راہ خدا میں وہاں اتنا ہی بڑا مرتبہ. روایتوں میں ہے کہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے انبیاء کی فہرست میں جناب سلیمان نبی کا نام ہے, اور سب سے پہلے پیغمبر اسلام. انبیاء کی لسٹ میں سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ پیغمبر اسلام. سب سے آخر میں کون؟ سلیمان نبی. معلوم ہے پتہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جتنی اس دنیا میں راحت سے گزارا وہاں آپ کو پے کرنا پڑے گا. مشہور ہے نا, there is no lunch free, there is no free lunch. اگر آپ نہیں پے کر رہے تو کوئی تو پے کر رہا ہے. بھائی آپ کے یہاں جو تبرک یہاں تقسیم ہو رہا ہے, اگر ہم پے نہیں کریں تو کوئی تو پے کر رہا ہے. Nothing is free, کوئی چیز فری نہیں ہے. آپ نبی یا نبی اللہ یا سلیمان نبی, آپ نے اس دنیا میں وہ صحبتوں کو برداشت نہیں کیا جس کو پیغمبر نے برداشت کیا, تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر آپ نے آسائش کی زندگی گزاری, وہاں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. آپ سمجھ میں آئی بات؟ پیغمبر اسلام آتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر, سلام کے بعد فرماتے ہیں دیکھتے ہیں چہرے کی رنگت اڑ گئی ہے, زرد پڑ چکا ہے چہرہ. دنیا کی صحبتوں کو برداشت کرتے کرتے چہرہ زرد پڑ چکا ہے. پیغمبر رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہو اور اپنی بیٹی کے لیے رحمت نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بیٹی جبرائیل امین میرے پاس ہیں, اللہ نے سلام سنانے کے بعد پیغام پہنچایا ہے. کیا ہے فاطمہ؟ جنت کے اور دنیا اور آخرت کے تمام خزانے کھل چکے ہیں. جبرائیل میرے پاس ہیں,
کون سنا رہا ہے؟ نبی سنا رہا ہے، جبرائیل میرے پاس ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمام تر خزانے تمہارے لیے کھل چکے، مانگو جو چاہے مانگنا ہو، جو مانگنا چاہتی ہو مانگو۔ خدا کی قسم ہم اور آپ ہوتے تو ایک طویل فہرست لکھ دیتے اور یہ بھی لکھ دیتے آخر میں جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیں، جو چھوٹ گئی ہیں چیزیں وہ بھی دے دیں۔ بعض اوقات ایسی دعائیں اچھی ہوتی ہیں۔ میں خود ابھی حرم امام میں حسین علیہ السلام میں تھا، ایک روایت کو میں نے دیکھا ہے کہ اس حائر کے اندر جو حرم کا جو اندرونی حصہ ہے وہاں پر جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ سن 2003 میں گیا تھا، میرے ذہن میں 3 دعائیں آئی تھی، کوئی بڑی چیزیں نہیں تھی، وہ اس وقت شاید میرے ذہن میں بڑی تھی۔ میں نے 3 دعاؤں کو مانگا، میں سمجھ رہا شاید 1 سال کے اندر وہ مل جائیں گی۔ خدا کی قسم یقین مانیے 1 مہینے کے اندر تینوں چیزیں مل گئی۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر میں اور چیزوں کو کیوں نہیں مانگتا۔ انسان حریص ہوتا ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو نیڈز کو پورا کرنا آپ کا کام ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر ضرورتیں پورا نہیں ہوتی تو آپ عبادات انجام نہیں دے پاتے، مگر خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، تو بہتر ہے نیڈز کو فلفل کرو، وانٹس کو کہو رک جاؤ، خواہشوں کو کہو، خواہشات سے کہو کہ رک جائے۔ تو انسان کبھی مانگتا ہے، اس طرح مانگتا ہے، حریص بن کر مانگتا ہے۔ اور اچھا ہے کبھی کبھار حرم اہل بیت علیہ السلام جائے تو چھوٹی چیزیں مت مانگیے، کبھی بھی مت مانگیے، بڑی بڑی چیزوں کو مانگیے۔ یہ گاڑی، یہ گھر، یہ تو کہیں بھی مل سکتے ہیں۔ حرم امام تک جائیں اور یہ چیزیں مانگے وہاں، یہ کیا انسلٹ نہیں ہے؟ بھائی ہم کہیں بڑے مہمان ہیں ہمارے گھر میں، ان سے کہیں بھیا جاؤ بازار سے پیاز لے کر آؤ، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ تو امام سے یہ چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ حرم امام رضا علیہ السلام میں ایک عالم دین سے ایک شخص کی ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بتائیے اگر خدا نے آپ سے یہ فرمایا کہ ایک چیز مانگ سکتے ہو اور بس، تو کیا مانگو گے؟ ایک چیز مانگ سکتے ہو اللہ سے اور بس۔ تو ہر کوئی اپنے ذہن میں سوچتا ہے میں کیا مانگتا ہوں، پریورٹی کیا ہے؟ ایک چیز۔ تو فرماتے ہیں عاقبت بخیر، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ میری عاقبت بخیر۔ ہمارے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں، مرتے دم کہاں رہتے ہیں یہ پتہ نہیں۔ تو عاقبت بڑے بڑے، مجھے تفصیل وقت نہیں ہے میرے پاس تفصیل میں جانے کا، کہ بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے لوگوں نے عاقبت اپنی بگاڑ لی۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا رشتہ اللہ سے ایسے ہونا چاہیے جیسے بلب کا کرنٹ سے ہوتا ہے، بجلی سے بلب کا جو رشتہ ہوتا ہے ایسے ہونا چاہیے، جیسے آپ نے بٹن آف کیا روشنی بند ہو گئی۔ اسی لیے دعا میں الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارا مجھے اپنے حال پہ ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑ، اپنی گرفت میں رکھ لینا، ہمیشہ ہدایت کے روشنی سے ہمیں منور کرتے رہنا، ہمیشہ کنٹرول رکھنا۔ تو عزیزو، فاطمہ کے پاس آ رہے ہیں پیغمبر اسلام، بتا دیا ہے جبرائیل امین میرے پاس ہے، اللہ نے پیغام پہنچایا ہے، مانگو جو مانگنا چاہتی ہو۔ خدا کی قسم فاطمہ نے اس دنیا سے کچھ نہیں مانگا، فرماتی ہیں بابا مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اتنی بڑی اپرچونٹی، ہم ہوتے تو کیا کرتے، کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ کیا فاطمہ زہرا نہیں سمجھتی کہ اس دنیا میں بھی اچھا رہنا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس دنیا اور آخرت کو، اور اس دو کے رشتے کو اور بیلنس کو، سب کو جانتے ہیں۔ مگر اگر کمپیئر کیا جائے اس دنیا اور اس دنیا میں، تو وہ دنیا کہیں برتر و بالا تر ہے۔ جتنا اس دنیا میں قانے بنو گے اتنا اس دنیا میں اعلیٰ بنو گے۔ عجیب بات ہے کہ آدم سے کہا پروردگار نے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، مولا کائنات سے پروردگار نے نہیں کہا کہ ہمیشہ جو کی روٹی کھانا، کہا ہے پروردگار نے مولا کائنات سے کبھی نہیں کہا کہ گیہوں استعمال نہ کرنا، جو کی روٹی کھانا، نہیں۔ ادھر آدم ہے جو چلے جاتے ہیں
درخت کے قریب، مگر مولا کائنات زندگی بھر جو کی روٹی کھا کے بسیرا کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وارث آدم سے فتح اللہ. جہاں آدم تعجب سے انگشت پہ دندہ ہو اس کا نام ہے علی. اللہ نے علی سے نہیں کہا کہ گندم نہ کھاؤ، مگر علی نے گندم سے پرہیز کیا، جو کی روٹی پہ اکتفا کیا. میرے پاس وہ موضوع نہیں ہے کہ بھائی علی کیسے بنے کہ بھائی رات میں بوریا بستر ہو، تخت سلیمانی سے اعلیٰ ان کا مرتبہ ہو، اور وہ اپنے آبا کے دامن میں پیوند ہو، جو کی روٹی کھاتا ہو اور میدان جنگ میں ایسی شجاعت کے جوہر دکھاتا ہو کہ تاریخ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہ ممکن نہیں ہے. یہ بشر، ہمارے پاس اتنے اشعار شعرا لکھتے ہیں کہ علی بشر کیف بشر، علی بشر ہیں تو یہ کیسا بشر ہے؟ جس کو خدا کا گمان جاتا ہو یہ کیسا بشر ہے؟ یہ بشر ہے یا رب ہے پتہ نہیں. اہل تسنن کے علماء لکھے، امام شافعی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں علی رب ہے یا رب علی ہے. کنفیوژن ہے. کیوں کنفیوژن ہے؟ اس لیے کہ اتنا محتاط ہے اس دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں کہ اپنا بھائی عقیل بھی بیت المال سے کچھ اضافہ مانگتا ہے تو دہتے ہوئے شعلے کو آگے کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو تم چھوٹے سے شعلے سے گھبراتے ہو، کیا تم علی کو چاہتے ہو کہ جہنم میں چلا جائے؟ کتنا سختی. ٹریک سے ہٹ گئی گاڑی. مسلمان نقصان میں ہے، نہ امامت کو کوئی نقصان نہیں، نبوت کو کوئی نقصان نہیں، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے. 25 سال مولا نے صبر کیا. پھر 4 سال اور چند مہینے مولا کی حکومت، مگر کہاں قرار، کہاں چین، کہاں سکون. 3 بڑی جنگیں. دیکھیں سول وار میں کنٹری دب جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی باہر سے کوئی کنٹری وار کرے، کوئی کنٹری سروائیو کر سکتا ہے، ڈیفینڈ کر سکتا ہے، مگر اندر کی جنگ کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے. اس کا جس کا نقصان ہوتا ہے، کوئی ملک سال لگ جاتے ہیں. 3 بڑی جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. مگر علی نے وہ نقوش چھوڑے کہ اختتام پر ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں، تمام کوفے والوں کو جمع کرتے ہیں انکلوڈنگ مائنورٹیز، کرسچن اینڈ جوز. پوچھتے ہیں مولا کائنات کہ کیا میری حکومت میں کوئی ہے تم میں سے جو رات کو بھوکا سویا ہو؟ سب ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے نہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. پھر پوچھتے ہیں کوئی تم میں سے، مائنورٹیز کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہے تم میں سے. دیکھیے سوال کتنے اہم ہیں. فرماتے ہے تم میں سے کوئی جو میری دوران حکومت میں بے گھر ہوا ہو؟ سب کہتے ہیں نہیں. ہے میری حکومت میں، میری دوران حکومت میں تم میں سے کوئی جس کے پاس کپڑا نہ ہو؟ سب کہتے ہیں نہیں. پھر مائنورٹیز کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تم میں سے کوئی شکایت ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا ہو؟ سب کہتے ہیں نہیں. آج نعرے بلند کرنے والے بہت ہیں، UNO سے لے کر کہاں تک اتنے بڑے NGOs نکل جاتے ہیں، روٹی کپڑا مکان ہم درست کریں گے. آج تک کسی ملک میں مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. ایران میں بحث چل رہی تھی پارلیمنٹ میں 8-10 سال پہلے کہ وہ جو سبسیڈائز کرتے ہیں روٹی پر، یہ لوگ کسان سے مہنگے دام پہ جو خرید لیتے ہیں اور آٹا جو بڑے سستے دام پہ دیتے ہیں تاکہ روٹی جو ہے وہ سستی ہو. اس پر بحث نہیں بھائی روٹی لوگ بہت اسراف کرتے ہیں، کافی لوگ ویسٹ کرتے ہیں روٹی کو، لہٰذا سبسیڈائز پہ ہٹا دیا جائے، نہیں ہٹایا جائے. گھنٹوں بحث کے بعد فائنل یہ نتیجہ لیا جاتا ہے کہ اسلامک گورنمنٹ، توجہ کیجیے گا، مولا کائنات کی اتباع اس کو کہتے ہیں عزیزوں، باتوں سے کام نہیں چلے گا. اسلامک گورنمنٹ میں، اسلامی حکومت میں اگر ہم جو حاکم ہیں اس وقت، جو حاکم ہیں، اگر وہ جان لیں کہ کوئی ہماری مملکت میں بھوکا سویا ہو تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ولو یہ ویسٹ ہوتی ہو، ولو اسراف ہوتا ہو، ہونے دو، مگر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کم سے کم رات کو کوئی ہمارے ملک میں بھوکا نہیں سو رہا ہے. یہ علی کی سیرت. روٹی کپڑا مکان یہ مسئلہ حل کرنا، اگرچہ مادیات اہم نہیں ہے، معنویات اہم ہے، مگر مادیات ایک وسیلہ ہے معنویت تک پہنچانے کا. لولا الخبز ما صلینا وما صمنا، اگر روٹی نہ ہوتی تو ہم نہ روزہ رکھتے نہ نماز پڑھتے. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر فقر میں احتیاجی اور محتاج ہونا مجسم ہو کر میرے سامنے آ جاتا تو میں قتل کر دیتا، تباہ کر دیتا. یعنی
اسٹرگل کیا ہے مولا کائنات نے. 25 سال مولا خاموش رہے. ہم سمجھتے ہیں مولا خاموش رہے, کہاں خاموش رہے؟ مولا اور خاموشی کیا ممکن ہے؟ علی خاموش بیٹھ جائے؟ نہیں بھائی, تاریخ اگر معلوم نہیں ہے تو غلط تحلیل نہیں ہونی چاہیے. مولا کائنات 25 سال میں کسانوں کو بتایا کس طریقے سے زمین سے پانی نکالا جاتا ہے اور بہترین باغات تیار کیے جا سکتے ہیں. اکنامیکل ڈیولپمنٹ کیا مولا نے, بتایا. یہ افسوس کی بات ہے, جس کو ممبر پہ ہونا چاہیے تھا وہ کھیتی باڑی میں مصروف ہے, اور جس کو کھیتی باڑی میں ہونا چاہیے تھا وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا. یہ تو مسلمانوں کی بدبختی ہے. یہ مولا کائنات سے کچھ کم نہیں ہوا, یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے. 25 سال گزر گئے, مولا نے اپنے 25 سال میں بھی ایسے ایسے اصول دیے کہ اگر ان اصول کو اکٹھا کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے گی, انسائکلوپیڈیا بن جائے گا, ایک دائرۃ المعارف بن جائے گا. پھر 4 سال کی حکومت میں سول وار کے باوجود ایسے ایسے نقوش چھوڑے کہ آج ہمارے لیے سبق ہے. آج اسلامک گورنمنٹ, آج دیکھیے سورسز چاہیے نا, اسلامی حکومت جو چل رہی ہے ایران میں, اس کے لیے سورسز چاہیے. ان کا دعویٰ ہے, آپ جا کے دیکھیے, خدا رحمت کرے شہید بہشتی کو, انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا, کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے ہیڈ تھے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہمارے قانون میں کوئی بھی قانون جو قرآنی آیات یا احادیث نبوی و احادیث اہل بیت کے خلاف پائی جاتی ہے تو اس کے لیے جائزہ ہے, اس کے لیے انعام رکھا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں اسلامی حکومت. مسلمان ملک نہیں, یہ اسلامی حکومت. پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمارے یہاں 100% اسلام کے قوانین لاگو ہو رہے ہیں. نہیں, کوشش کی جا رہی ہے. 100% قوانین تو اس وقت لاگو ہوں گے جو قائم آل محمد تشریف لائیں. تو عزیزان محترم, اس وقت تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, مگر کوشش تو جاری رکھنا چاہیے. ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہم علوی نقوش کو دنیا کے سامنے پیش کریں. ہم علی کے ماننے والے ہیں تو کہاں, باتوں سے نہیں, ہمارے عمل سے, ہمارے علم سے, ہمارے قوانین سے, ہمارے کردار سے, ہماری گفتگو کے انداز سے. پھر مولا حسن کا دور, سول وار, منافقت. پھر مولا حسین, کربلا. کربلا میں حسین نے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا. میں کل کی مجلس میں بتاؤں گا کربلا کس کا نام ہے. قرآن کربلا کو کس طرح ڈیفائن کر رہا ہے. کربلا میں حسین نے جو اسٹ موجود تھا اس وقت کی سوسائٹی میں, ایک ایک کے جوہر کو سامنے بتا دیا دنیا والوں کی. کہ جان, تم کو غلام سمجھتی ہے دنیا, میں بتاتا ہوں اس سیاہ فام غلام کے اندر کیا جوہر پایا جاتا ہے. وہابی قلبی کرسچن مائنورٹی سمجھتی ہے دنیا, میں بتاتا ہوں ایک کرسچن کو کس طرح محب اہل بیت بنایا جاتا ہے. حبیب ابن مذاہب بوڑھا گھر میں بیٹھتا ہے, نہیں, میدان جنگ میں بوڑھا کیسے اپنی شجاعت کے جوہر کو دکھا سکتا ہے, میں بتاتا ہوں. تو حسین نے جو اسٹ موجود تھا اس کے جوہر کو کھول کر بتا دی. کربلا جوہر کو دکھانے کی پلیٹ فارم ہے. حسین نے ویسا گلدستہ جو تیار کیا جس گلدستے کو نہ پیغمبر تیار کر سکے, نہ علی تیار کر سکے, نہ حسن تیار کر سکے. زمینہ نہیں تھا, موجود نہیں تھا, وقت نہیں تھا, حالات نہیں تھے. اسی لیے مولا نے فرمایا, نانا جو مجھے اصحاب ملے نہ آپ کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ بھیا حسن کو ملے. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی ایسا گلدستہ انسانیت کا تیار کیا کہ ہر جوہر آپ کو سامنے ملیں گے. اسٹ کو انہوں نے انکیش کیا, بتایا دیکھو ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے. پھر ایک ایک امام, مولا امام چہارم کی کتنے سخت مراحل ہیں, بڑے کٹھن دور ہے امام چہارم کا. دعا کی امام چہارم نے, پروردگارا اللہم اشغل الکفار بالکفار والمنافقین بالمنافقین, پروردگارا کفار کو کفار سے لڑا دے, منافقین کو منافقین سے لڑا دے. تو اللہ نے امام کی دعا کو قبول فرما لی. بنی عباس بنی امیہ سے لڑ پڑے, اور اس دوران امام پنجم اور امام ششم کو موقع ملا. عزیزوں, میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں. امام پنجم اور امام ششم کو موقع ملا. کیا کیا امام نے؟ لوگ آتے رہے, کہتے رہے کہ آقا خیام کیجئے گا, آپ یہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں, موقع اچھا ہے, ختم کر دو. مولا نے کہا نہیں, جس طرح پیغمبر اسلام نے 13 سال مکے میں اذن جہاد نہیں دیا, اسی طرح ہم بھی آج اذن جہاد نہیں دیں گے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تک اندر سے انسان پیوریفائی نہ ہو, میدان جنگ میں, میدان جہاد میں وہ اپنے جوہر نہیں دکھا پاتا. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ جب انسان اندر سے پیوریفائی نہ ہو, پاکیزہ نہ ہو,
وہ باہر سے کیا دکھا پائے گا؟ باہر تو آؤٹر لیئر ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. حقیقی طاقت تو مانوی طاقت ہے، حقیقی طاقت تو روحانی طاقت ہے. یہ اس کا اسٹیبلش کیا امام پنجم اور امام ششم نے. امام ششم کے زمانے میں عزیزوں ہمارے پاس کیا تھا؟ دیکھیں ہماری عظمت کہاں تھی، ہم کہاں تھے. 4000 اسپیشلسٹ کو تربیت کی امام چہارم نے مدینے میں. یونیورسٹی قائم کی، حوزہ علمیہ، جہاں پر 4000 اسپیشلسٹ آج آپ قم میں جائیں گے ہے کچھ اسپیشلسٹ 4000 بیک وقت آپ کو اس پائے کے اسپیشلسٹ نہیں ملیں گے. کتنے سال کے بعد؟ 1400 سال بعد. اتنے ذرائع کے باوجود ہم نہیں کر پائیں گے. امام نے ان کم ذرائع کے باوجود، ساری پابندیوں کے باوجود، دشمن حاکم ہے، اس حکومت کے تحت میں رہتے ہوئے بھی مدینے میں ایسی یونیورسٹی قائم کی جہاں پر 4000 اسپیشلسٹ، یعنی کیا ہے، ہشام ابن ملک. یعنی جب بھی کوئی امامت کی بات آئی تو جب امام سے مذاکرہ، امام سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کوئی آتا تو امام فرماتے پہلے ہشام سے مذاکرہ کر لو، ہشام سے ڈیبیٹ کر لو، اگر کامیاب ہو تو میرے پاس آنا. یعنی امامت کے معاملے میں، کانسیپٹ آف امامت کے معاملے میں کوئی بھی سوال ہو ہشام اس کا جواب دینے والے ہیں. کہ توحید کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، مفضل تم آگے بڑھو، اسپیشلسٹ ہیں توحید میں. صرف علوم انسانی نہیں. آپ کو پتا ہے جابر ابن حیان شاگرد تھے امام کے، کیمسٹ. بھائی وہ مبتکر ہے، بانی کیمسٹ ہے. کون ہے؟ امام کے شاگرد. جس کی میجارٹی اہل تسنن جس کی پیروی کرتے ہیں ابو حنیفہ، کون ہے؟ امام کے شاگرد. خود ابو حنیفہ، ان کا نعمان نام تھا، فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جس میں میں امام ششم کی تلمذ میں تھا، ان کی شاگردی میں تھا، تو میں ہلاک ہو جاتا. میں سب ہلاک ہونے والے ہیں اگر اہل بیت کا دامن نہ ہو. آج بھی ہلاک ہو رہے ہیں عرب اہل بیت کا دامن چھوڑ کے. اہل بیت کا دامن چھوڑ کے اسرائیل کے دامن میں جا رہے ہو. نجات آپ کی مل جائے گی؟ ممکن نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اپنے بزرگوں کو رجوع کرو، دیکھو ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، اور بزرگوں کو رجوع کرو، دیکھو جس کو تم مانتے ہو ان کی تو پیروی کرو. نجات اسی میں ہے. تو عزیزو، اسلام کی وہ عظمت کیا پھر واپس نہیں آ سکتی؟ میں نے عرض کیا میرا موضوع وہ نہیں ہے کہ ہم گزشتہ تاریخ کو سرائیں، منانم بوت کے رستم بوت پہلوان، منانم کے رستم بوت پہلوان، میں وہ ہوں کہ رستم بڑا پہلوان ہے. نہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. الحمدللہ. آپ امام خمینی علیہ رحمہ کی وصیت نامے اٹھا کے پڑھیے، کتنا افتخار کیا انہوں نے. ہم افتخار سے کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہمارے پاس ایک محکم ترین کتاب ہے. ہم افتخار سے کہتے ہیں صحیفہ فاطمہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے. ہم افتخار سے کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ ہماری دعاؤں کا ذخیرہ ہے. کتنا افتخار کیا. کہ افتخار کا معنی یہ ہے کہ ہم کہیں وہ بہت اچھا، واہ واہ، ماشاء اللہ. تو ہم کیا ہیں؟ سبق لینا چاہیے نا. گزشتہ امتوں نے کیا کیا. میں ایک مثال دوں گا. آپ نے سنا ہوگا جبل الطارق، کیا کہتے ہیں، جبرالٹر. طارق ابن زیاد 711 ہے، یہ 30 اپریل 711 ہے عیسوی، آج کے تقریباً 1302 سال پہلے. 1302 سال پہلے اس نے کشتیوں میں مراکو سے گیا، اسپین کی طرف اترا. اترنے کے بعد لوگوں سے، اپنے سولجر سے کہا کہ کشتیوں کو جلا دو، آگ لگا دو. پوچھنے والے پوچھتے ہیں بھائی آگ، یہ تو یہی سورس ہے ہمارا واپس جانے کا، تو آگ لگا دو. یہ کیا بات ہے کہ میں کمانڈر ہوں، آگ لگا دو. کشتیوں کو اس نے آگ لگائی. پھر اس نے خطبہ دیا. اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے بھی موت ہے، تمہارے پیچھے بھی موت ہے. اگر پیچھے بھاگو گے تو دریا میں غرق ہو کے ذلت کی موت مرو گے. بہتر ہے کہ آگے بڑھو اور شہادت کی موت مرو. تاریخ میں لکھا ہے، یہ پرانی تاریخ نہیں، 13 سال پہلے کی تاریخ ہے. لکھا ہے تاریخ میں، آج بھی اس کے شواہد موجود ہیں کہ جو کام مہینوں میں ہو سکتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو رہے تھے. انسان جب اس عزم میں جاتا ہے، دیکھیں ہر چیز طلب و ارادہ کے تابع ہوتی ہے. علماء نے، بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں طلب اور ارادہ. ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. آپ بھاگتے ہیں 1 کلومیٹر پر آور، آپ اتنا دوڑ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے 1 کلومیٹر پر آور. اگر آپ کو کتا چیز کرے یا کوئی بھیڑیا چیز کرے کتنا بھاگیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی 2 برابر. یہ کم سے کم میں کہہ رہا ہوں. تو کیا آپ کی طاقت 2 برابر ہو گئی؟ کوئی ایکسٹرا چیز آ گئی آپ کے اندر؟ نہیں. آپ وہی ہیں جو پہلے تھے. کیا آ گیا؟ آپ کا ارادہ. آپ نے جو طلب کیا وہ ارادہ ہے. وہ ارادہ آپ کو قوت دیتا ہے. تو قوت دی اس نے اور وہ جنگ کر کے دکھایا کہ آج بھی تاریخ میں اس کے نمونے نہیں ملتے. اسپین کہاں تک مسلمانوں کی عظمت دوڑ چکی تھی. ابو علی سینا فادر آف میڈیسن. دنیا والوں نے ہم سے سیکھا ہے علوم کو. علوم عقلی ہوں یا علوم نقلی. آج بھی کچھ علوم ایسے ہیں جو ہمارے پاس ہیں, کسی کے پاس نہیں ہے. جو فلسفہ ہمارے پاس موجود ہے اسلامی فلسفہ وہ کہیں نہیں ہے. بہت سے علوم ایسے ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں جو نہیں ہے. اس کو انکیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں اور تھوڑا سا نزدیک جاؤں گا. بھائی بر صغیر, چونکہ ہم لوگ اکثر تعداد جو یہاں بر صغیر کی تعداد ہے, بر صغیر میں اودھ جس کا کیپٹل لکھنؤ تھا, ایک زمانہ ایسا تھا کہ حوزات علمیہ نجف اودھ کی پراپرٹی سے تصریف ہوتے تھے, یعنی پیسہ یہاں سے جاتا تھا نجف کو. آج بھی آپ جائیے گا روزوں پر ہندوستانیوں کے نشان. ہندوستانی مطلب بر صغیر, اس زمانے کا ہندوستان یعنی پاکستان بنگلہ دیش سب ملا کر بر صغیر. بر صغیر کے جو عطیات ہیں حرم میں ملتے ہیں. آپ کو جائیے, آپ میوزیم جا کے دیکھیے کربلا نجف میں. آج بھی آپ عراقی حضرات جو ہے بر صغیر کے لوگوں سے زیادہ محبت سے بات کرتے. کیوں؟ یہ تاریخی ہمارے ریلیشنز ہیں. آج کیا حالت ہے؟ اگر ہندوستان یا پاکستان کے حوزات کو اگر باہر کی مدد نہ ملے تو ختم ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. آپ جائیے, خدا را مجھے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے بعض چیزوں کو دیکھتا ہوں. اگر عزاداری میں یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر کہاں حل ہوگا؟ یہ کربلا کے تصدق سے یہ مسائل حل نہ ہو تو پھر کہاں حل ہوں گے؟ بھئی یہ باتوں کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ کون سی سیمینار ہماری ایسی ہے, کون سی کانفرنس ہم نے ایسی آرگنائز کیا جہاں ہماری امت کے مسائل پر گفتگو ہو؟ اس سے بہتر پلیٹ فارم کوئی ہے؟ کہ ٹریڈیشنل رسم ہے کہ ہم آئیں بیٹھیں اور تذکرہ کریں اٹھ کے چلے جائیں. خدا را اگر آج امام حسین موجود ہوتے تو پہلا ایشو کون سا اٹھاتے؟ وہ ایشو کا ہمیں اٹھانا پڑے گا, ورنہ یہ آزاداری نہیں ہے, رسم بن جائے گی. تو خدا را میں نہیں کہتا کہ رسم میں ثواب نہیں ہے, وہ اللہ ثواب دینے والا اور ہم ثواب لینے والے بیچ میں کوئی بات نہیں کر پاتے. مگر حقیقت فلسفہ عزاداری یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے یزید کو پہچانے, وقت کے ستمگر کو پہچانے, صرف پہچانے نہیں بلکہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. عزاداری موٹیویٹ کرے گی, اور مقابلہ صرف سڑکوں پہ آنے سے نہیں, مقابلہ تعقل سے ہوتا ہے, عقل سے ہوتا ہے. تو عزیزوں میں تیزی سے اپنی منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ کافی سنجیدگی سے اس مسائل کو سن رہے ہیں. بہرحال یہ میری ذمہ داری ہے, ممبرز یہ باتیں نہ کہی جائے تو پھر کہاں. مجھے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی میری اس تقریر کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے, کیا کامنٹ کریں گے. بھائی کامنٹ نہ ہو تو پھر اس تقریر میں مزہ بھی نہیں آئے گا. عقل کی رگیں نہ کھلیں تو وہ تقریر نہیں ہے. سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. تو اس وقت آج دیکھیے پاکستان, ہندوستان یا بنگلہ دیش میں جائیے, آپ بر صغیر میں کونے کونے میں جائیے, ہر شہر میں جائیے, ہر دیہات میں جائیے, وقت کی پراپرٹیز ہیں. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے چند عبادات میں. آپ نے سنا ہے ابواب فقہ کتنے ہیں؟ فقہ کے ابواب, فقہ کسے کہتے ہیں؟ چلیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤں تاکہ میں اپنی منزل کو قریب تر اور آسانی سے پہنچ سکوں. فقہ کہتے ہیں انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس کا اپنی پراپرٹی نہیں ہے, یعنی میری اپنی پراپرٹی نہیں, اللہ کی امانت ہے. میرا وجود اللہ کی امانت ہے. اللہ نے امانت کے طور پر مجھے وجود جیسی نعمت عطا کی ہے, اور میں امانت کو سوائے اس جس نے امانت رکھا ہے اس کی مرضی کے خلاف مصرف نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو کوئی امانت دی, آپ میری اجازت کے بغیر اس امانت میں مصرف نہیں کر سکتے, اس کو خرچ نہیں کر سکتے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ خیانت کہیں گے. یعنی اگر امانت کو بغیر مرضی کے خرچ کی تو خیانت ہے. یعنی ہمارے وجود کو اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں حوالے کیا. اگر ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ہمارے وجود کو مصرف کریں, خرچ کریں تو خیانت ہے. اللہ کی مرضی کو جاننے کا نام ہے علم فقہ.
اس پر تو بڑی صلوات ہونی چاہیے تھی. نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں بات کو. یعنی اللہ کی مرضی کو پہچاننے کا نام ہے علم فقہ. یعنی میں اٹھوں تو کیسے اٹھوں, اللہ کیا چاہتا ہے, بیٹھوں تو کیسے بیٹھوں, اللہ کیا چاہتا ہے, کھاؤں تو کیا کھاؤں, کیسے کھاؤں, اللہ کیا چاہتا ہے, چپ رہوں یا بولوں, اللہ کیا چاہتا ہے. مرضی کو جاننے کا نام ہے علم فقہ. 5 سے زیادہ کوئی حکم نہیں ہے. ایک ہے واجب, یعنی جو کرنا میرے لیے ضروری ہے, نہ کروں تو عذاب ہے. ایک ہے حرام, اس سے بچنا میرے لیے واجب ہے, کروں تو عذاب ہے. ایک ہے مستحب, کروں تو فائدہ ہے, ثواب ہے, نہ کروں تو کچھ نہیں, یہ خدا کی رحمت ہے. ایک ہے مکروہ, نہ کروں تو بہتر ہے, ثواب ہے, کروں تو کچھ نہیں, اللہ کی رحمت ہے. ایک ہے مباح, اس میں اللہ نے اختیار دے دیا, چلو انسان اتنا ہر جگہ پابندی سے جھگڑا ہوا ہے, چلو ایک جگہ اس کو آزاد کر دیں گے, بس اس کے علاوہ کوئی آپ کا عمل نہیں ہے. کوئی بھی عمل آپ زندگی کا سوچئے اس 5 حالتوں سے خارج نہیں ہے, یا واجب ہے, یا حرام ہے, یا مکروہ ہے, یا مستحب ہے, یا مباح ہے. اسی کا نام علم فقہ. یعنی علم فقہ کا معنی کیا ہے, یعنی زندگی کے تمام ابعاد, تمام شعبوں میں ان اللہ کی مرضی کو جان کر عمل کرنے کا نام ہے علم فقہ. تو فقہ کے ابواب کو ہم کیا سمجھتے ہیں, نماز, روزہ, حج, خمس, زکات, زیادہ بڑھ گئے تو جہاد, وہ بھی احتیاط کے ساتھ, اپنی پوری سیفٹی کو باقی رکھتے ہوئے, اور پھر تھوڑا آگے بڑھ گئے تو خمس, زکات اور امر بالمعروف اپنے 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 انداز میں, نہی عن المنکر, پر تولا تبرا ماشاءاللہ, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بھی اپنے انداز میں, یعنی اپنی مرضی زیادہ شامل ہے اللہ کی مرضی کے بنسبت. میں اپنے آپ کو اپنے سمیت کہہ رہا ہوں سب کے لیے, مگر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے, فقہی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے, شیخ انصاری سے لے کر جناب کلینی سے لے کر آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں علم فقہ کو کیسے لکھا علماء نے. شہید اول نے علم فقہ کی کتاب جو لمعۃ الدمشقیہ کے نام سے مشہور ہے, لمعۃ الدمشقیہ, دمشق میں لکھا انہوں نے. لمعہ نے چمکنے والی چیز, ترخشاں چیز, کہاں لکھا انہوں نے, زندان میں, قید خانے میں. کیسے لکھا, ان کو قلم نہیں دیا گیا, اپنے خون سے لکھا. قید خانے میں 7 دن میں ایک کتاب لکھا جس کو ہم 7 سال میں پڑھتے ہیں. شہید ثانی آ کر اسی 7 دن کی کتاب کو تشریح کرتے ہیں 10 جلدوں میں, اور آج ماشاءاللہ کئی تشریحات اس کی ہو گئی ہیں. قال الباقر قال الصادق, قال الباقر قال الصادق, قال الباقر قال الصادق. یعنی کیا ہے, یعنی ہم کچھ نہیں, جو کچھ ہم ہیں قال الباقر, امام نے فرمایا یہی ہے, امام نے کہا یہی ہے, امام نے کہا یہی ہے. کیوں آپ کو جعفری کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کہتے ہیں قال الصادق, قال الصادق, قال الصادق, یعنی میں کچھ نہیں, جو وہ کہیں گے وہی. اس کو کہتے ہیں شیعہ, اس کو کہتے ہیں جعفری. ایک شرح ہے ہمارے پاس. فقہ کے ابواب اٹھا کے پڑھیے, کم سے کم 180 ابواب فقہ میں پائے جاتے ہیں. نماز, طہارت سے لے کر طہارت ہے, قبلہ ہے, روزہ ہے, سلاد, نماز, روزہ, صوم, حج, زکات, خمس, آگے بڑھیے, نکاح, طلاق, یہ سب کتابیں ہیں. احیاء المواد ایک باب ہے, یعنی جو بنجر زمین پڑی ہوئی ہے اس کو اگر کوئی زندہ کرے تو اس کا کیا حق بنتا ہے. وقف, اگر کوئی اوقاف, کوئی ملکیت وقف کرے تو اس کا حق کیا بنتا ہے, کس طرح وقف کیا جاتا ہے, وقف کے بعد اس کے احکام کیا لوگ ہوتے ہیں, کیسے مصرف کیا جاتا ہے, آئندہ نسلیں اس کو کیسا چلانا چاہیے. تحفہ جو آپ دیتے ہیں, تحفہ کے احکام ہے, کس طریقے سے تحفہ دیا جاتا ہے, قبول کرنے والا کیسے قبول کرے, کون سے تحفے کو قبول کرنا چاہیے, کون سے تحفے قبول نہیں کرنا چاہیے, کب کس وقت تحفہ مستحب ہے. اگر لڑکی کو تحفہ لے جا رہے ہو اپنی بیٹی کو تو کس طرح لے جائیں, اپنے بیٹے کو تحفہ لے جا رہے ہو تو کس طرح لے جائیں. اللہ اکبر. دیات, کسی نے آپ کو زخمی کیا تو اس کی پینالٹی کیا ہے, کتنی زخمی, کس حد تک, انگلی کاٹا, انگلی کی پینالٹی کیا ہے, آنکھ پھوڑا, آنکھ کی پینالٹی کیا ہے, بحث کی جاتی ہے. تعزیرات, یعنی اگر کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا ہے, اگر کوئی جرم مرتکب ہو رہا ہے تو اس کو سزا کتنی دی جا سکتی ہے, غصے سے مار دیا جائے, اگر کوئی غصے سے مار دے تو اس کی پینالٹی کیا ہے. بھیا ماں باپ کبھی کبھی اپنا غصہ اتارتے ہیں بچوں پر, ماشاءاللہ یہاں تو نہیں ہو پاتا اس لیے فوراً پولیس جانا پڑے گا, مگر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. تو اس غصے کو
جو غصہ اتارتے ہیں ماں باپ، تو اس کی پینالٹی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ تعزیر کرتے ہیں یعنی اس کو تعدیب کرتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، اس کے مارنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے. اگر آپ اپنا غصہ اتارتے ہیں تو اس کا ڈھنگ الگ، اس کے احکام ہے، اس کی پینالٹی پے کرنا پڑے گا آپ کو. یہ احکام ہے، یہ ابواب فقہ ہیں. اگر کسی گورنمنٹ سے رابطہ قائم کرنا ہو تو کس طریقے سے ہو؟ اگر مسلم گورنمنٹ ہو تو کیا ہو؟ اگر کرسچن گورنمنٹ ہو، اہل کتاب ہو، تو کیسا رابطہ ہونا چاہیے؟ اگر وہ مشرکین میں سے ہو تو کیسا رابطہ ہونا چاہیے؟ کتاب ہے، ابواب فقہ میں سے ہے. بھیا ہمارے بزرگوں نے اپنی جان فشانی کی ہے. فلسفتنا و اقتصادنا، یہ دو اہم کتابیں جس کو شہید باقر الصدر نے لکھا ہے. میں نہیں سمجھتا عالم اسلام میں اس وقت کسی عالم نے اتنی بہترین کتاب اقتصاد یعنی اکنامکس اور فلسفے پر لکھی ہو. بڑا کام کیا ہے. یہ ٹریجر نہیں ہے ہمارے پاس. اس کو ہم کب انکیش کریں گے؟ کب تک رکھیں گے اس کو؟ کب؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اوقاف جو بر صغیر میں پائے جاتے ہیں وہ اوقاف اس کا مسائل نہیں ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا، میں نے عرض کیا کہ اودھ لکھنؤ سے پیسہ جاتا تھا نجف، مگر آج ہم نجف کے محتاج ہیں، ایران کے محتاج ہیں. اگر پیسہ نہیں ملا تو ہمارے حوزات بند ہو جائیں گے. جو اوقاف کی پراپرٹی جو بلینز تک جاتی ہے، میں خود جانتا ہوں. بنگلور میں لیجیے آپ، حیدرآباد میں لیجیے، بمبئی میں لیجیے آپ، کلکتہ میں لیجیے آپ، دلی میں لیجیے آپ، اب پتہ نہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں جو اوقاف کی پراپرٹی ہے وہ خود ایک سیاست ہے. اوقاف کی پراپرٹی کو کس طرح وہ اوقاف سے نکالا گیا، کس طرح ان کو بے دردی سے اس کو استعمال کیا گیا. آج کون سے ناپاک ہاتھ اس میں قابض ہو چکے ہیں. اگر وہی اوقاف کی پراپرٹی کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے اسلامی قوانین کے تحت تو آج کوئی بر صغیر میں کوئی شخص محتاج نہیں رہے گا. یہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری؟ کہ یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے کہ مجلس حسین اتنا ہم لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتی کہ بھائی دیکھو مجلس حسین میں آپ تو موٹیویشن لے لیا، آپ کو جذبات آ گئے ہیں، آپ اٹھے تو پھر کیا بیٹھ جائیں یا کہ کچھ کام کریں. میں نے عرض کیا لبنان میں انہوں نے موٹیویٹ کیا، مسلمانوں کو جگایا، شیعوں کو جگایا، اٹھایا، بیدار کرنے کے بعد ایک سولوشن دیا. دیکھو ہمارے یہاں یتیم پائے جاتے ہیں، اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یتیم خانوں کو دائر کریں. ہمارے یہاں الٹریسی بہت ہے، مدرسوں کو قائم کریں. ہمارے یہاں اتحاد کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو کچلا جائے اور کمپرومائز کیا جائے. ایک ایک کام کو حل کیا اور آج ماشاءاللہ لبنان میں مسائل حل ہیں. میں نہیں کہتا کہ 100% مسائل تو اب حل نہیں ہوں گے. میں کہہ رہا اس دنیا میں پیس ٹرانکولیٹی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، نہیں رکھا ہے، تو ڈھونڈتے غلط ڈھونڈتے ہیں. مطلب سر بلند ہو کے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں. بھئی ہمارا الجبرا میں ہم آگے تھے. اب علامہ طباطبائی کا نام سنا ہوگا جو تفسیر المیزان کے تھے، وہ علوم ہندسہ کے ماہر تھے. جس مدرسے میں میں پڑھ کے آیا ہوں حجتیہ کو ڈیزائن کیا علامہ طباطبائی نے. ایسے ڈیزائن کیا، آپ جائیے گا جب قم جاتے ہیں ضرور جا کے دیکھیے گا. حجتیہ ایسے ڈیزائن کیا، کوئی کمرہ ایسا نہیں جہاں پر دھوپ نہ آتی ہو. ایسا لگتا ہے کہ وہ بلڈنگز آپس میں ملی ہوئی ہیں، مگر آپ دیکھیے کوئی کمرہ ایسا نہیں جہاں دھوپ نہ پڑتی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ بھائی دھوپ جو ہے بہترین اینٹی وائرس ہے، یا یوں کہیں کہ بیماریوں کو مارنے کا بہترین ذریعہ ہے دھوپ. وٹامن ڈی جس میں ہوتا ہے، جو آپ لوگ معمولاً یہاں پر شاید اتنا آپ کو نصیب نہیں ہوتا جتنا ہم کیریبین میں سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ نعمت خدا ہے. تو علوم ہندسہ کے ماہر تھے علامہ طباطبائی. اواخر تک چند سال پہلے تک جب بھی عالم دین سے کوئی ملاقات کرتا تو ہمارے یہاں پتہ نہیں دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بھئی وہ دوائیں بھی پوچھتے تھے. بھئی مولانا یہ اس کی دوا کیا ہے، یہ ہو رہا ہے اس کی دوا کیا ہے، یعنی ان کو حکیم سے بھی سمجھتے تھے. یہ حوزات علمیہ کی دین ہے، یہ آل محمد کی دین ہے. بھئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے انگوٹھی کے بارے میں پوچھا کہ کون سا پتھر مفید ہے، کون سا پتھر مضر ہے، کس شخص کو کون سا پتھر استعمال کرنا چاہیے اور پتھر کی تاثیر کتنی ہوتی ہے. اور یہ اور بات ہے کہ پتھر انسان سے افضل نہیں ہوتا. ہم لوگ اتنا ایکسپیکٹیشن نہ کریں کہ پتھر ہی سب کچھ ہے، نہیں، انسان سب سے بڑھ کر ہے. مولا کائنات جب پتھر پہ علم گاڑا تھا ایک شخص کہتا ہے نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی معجزہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹرالوجی کے اعتبار سے فلاں وقت پہ، فلاں سیکنڈ میں، فلاں ٹائم پہ فلاں ستارہ اس جگہ ہوتا ہے، اس جگہ ہوتا ہے فلاں ستارہ، تو پتھر موم بن جاتا ہے. تو مولا نے بلا کے پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارا وہ ستارہ کہاں ہے؟ کہا بہت کوسوں دور ہے. کہ لاؤ علم لے کر آؤ. تو جیسے علم لانے کا آواز دی مولا نے، اس نے کہا
مولا وہ ستارہ حرکت کر رہا ہے. وہ انسان نہیں جو ستاروں سے مرعوب ہو، انسان وہ ہے جو ستاروں کو مرعوب کرے. ہم تو علی کے فضائل پڑھتے ہیں مگر دوسرے ستاروں میں پہنچ چکے ہیں. اسی لیے مولانا نے آخری وصیت میں فرمایا اللہ اللہ بالقرآن، میں نصیحت کرتا ہوں قرآن کی طرف رجوع کریں. لا یسبقن احدکم غیرکم منکم، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر تم سے اس پر عمل کر کے آگے نہ نکل جائے. ہمارے یہاں سیمینار نہیں ہونے چاہیے کہ بھائی آج کیمسٹری میں آخری حرف جو ہے ہمارا علی کا ماننے والا ہونا چاہیے، فائنل ڈیسیشن میکر. آج جبرا میں ہمارا فائنل ڈیسیشن میکر ہونا چاہیے. میڈیسن میں سب سے بہترین ہماری میڈیکل انسٹیٹیوشن ہماری ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے، پاسبل نہیں ہے. بھائی دیکھیے دنیا کیسے سسٹمیٹک وے میں جا رہی ہے. میں چھوٹی مثال دوں گا. بھائی یہاں پر اسرائیل کو فنڈ کرتے ہیں. کس طرح فنڈ کرتے ہیں کہ بھائی سیٹرڈے کا جو انکم ہوتی ہے میکڈونلڈس کی وہ پوری انکم جائے گی اسرائیل. ہم لوگ روزانہ چندہ ادھر ادھر جا کے گھومتے. بھائی کوئی سسٹم نہیں بن سکتا ایسا. پر میں بات آ گئی تو میں یہ بھی بتا دوں کہ بھائی آج جو ہمارے مجالس چل رہے ہیں، آپ کے مجالس جو چل رہے ہیں اس کے لیے درخواست کی گئی ہے کہ تاکید کریں چندہ کے لیے. بھائی چندہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں. معمولاً ہمارے استاد کراتی ہیں، خدا حفظ کرے، ان کے لیے دعا کی، ان کی صحت کی. آج کل سنا کہ موالید ہیں کہ بہت 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 اچھے استاد ہیں، کافی انفلوئنس رہا ہے ہمارے اندر ان کا. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی چندہ اصولی کی بات ہوتی ہے تو وہ فرماتے امام خمینی کی آیت الخامنی تصویروں کو مت رکھو. جب چندہ دیتے ہو تو ان کی تصویروں کو رکھو. میں اس فارمولے کو یوز کرتا ہوں، جب بھی اصولی کی بات ہوتی ہے تو مجھ سے نہ کہا جائے، جب چندہ دینے کی بات ہوتی ہے تو مجھے یوز کیا جائے. بہرحال یہ ذمہ داری کس کی مجلس سے ہے؟ یہ ہماری مجلس سے ہے. اس کو سسٹمیٹک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو اور بہتر طریقے سے برگزار کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم کہاں ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کربلا میں حسین نے جون جیسے غلام کو، سیاہ فام غلام کو کہاں پہنچا دیا کہ امام جس کے بارے میں کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں یا جون. کہاں سے کہاں، حر کہاں سے کہاں، وہاں قلبی کہاں سے کہاں. تو ہم لوگوں کو گویا حسین جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی کر سکتے ہو، تم بھی آگے نکل سکتے ہو، تم بھی. اس لیے تو ہم تو زیارت یہی پڑھتے ہیں نا، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس فوج عظیم میں شامل ہو جاتے. تو مطلب کیا، یہی تو کربلا ہے. موقعیت مل رہی ہے آپ کو، موقع مل رہا ہے. تو اگر کربلا میں نہیں ہے تو عزاداری حسین ہی کربلا ہے. اس میں ہمارا پورا رول ہونا چاہیے. ہمارے ہاتھوں میں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، سسٹمیٹک ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ وقت کے مسائل حل کر لیں تو ہمارے مسائل بہت کچھ حل ہو جائیں گے. کیا اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کا حل ایک سسٹم دے سکتا ہے اور وہ سسٹم اسلام میں پایا جاتا ہے. بس میں آخری منزل 2 منٹ آپ کے لوں گا کہ عزیزو، ہشام نے مذاکرات میں، ڈیبیٹ میں یہ بتا دیا کہ پوچھا مخالف سے آپ کے پاس آنکھ ہے؟ اس نے کہا ہے. تو آنکھ سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا آنکھ سے دیکھتا ہوں. کان ہے؟ کہا ہے. کان سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا سنتا ہوں. زبان ہے؟ کہا ہے. زبان سے کیا کام لیتے ہو؟ کہ بولتا ہوں. ایک ایک اعضاء کے بارے میں پوچھا. پھر پوچھا آپ کے پاس دل ہے؟ کہا اس نے کہا ہاں. تو دل سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا جو چیز، دل کا مطلب وہی مائنڈ، وہ جو کمائنڈ کرتا ہے. کیا کر لیتے ہو؟ کہ جب بھی کوئی اعضاء شک میں پڑ جاتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمانڈ لیتے ہیں. جب تک وہ کمانڈ نہیں ملتا اعضاء حرکت میں نہیں آتے. تو انہوں نے کہا جب ایک بدن کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ جس کے اندر ایک رہبریت اور امامت ہو، تو کیا اللہ معاشرے کو یوں چھوڑ دے گا؟ معاشرے کو بغیر امام کی چھوڑ دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے. کہاں یہاں تک تو بہت صحیح مت ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اب اس کے آگے بڑھیں. بھائی امام سب سے پہلے تو اللہ حاکم ہے، ان الحکم الا للہ. اللہ کے بعد کون؟ رسول حاکم ہے. رسول کے بعد کون؟ امام حاکم ہے. پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، 12ویں امام. اب امام ہے یہاں ہمارے پاس موجود ہے، ہماری رسائی ان تک ہے کہ نہیں؟ میں پوچھوں گا نماز کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، مقدمات نماز میں سے. جب تک وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوگی. تو نماز کے لیے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. اگر پانی نہیں
تو آپ اس نماز چھوڑ دیں گے؟ نماز چھوڑ دیں گے؟ کہ نہیں چھوڑیں گے؟ کیا حکم ہے؟ تیمم کرنا ہے. کہ ایمان تک رسائی نہیں ہے تو کیا ہم سسٹم کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. تیمم جس دور میں ہم عزیزوں رہتے ہیں وہ تیمم کا دور ہے. خود امام نے ڈائریکٹ کیا ہے, بتایا ہے فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ہمارے احادیث کے روات جو مجتہدین ان سے رجوع کرو. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ, وہ تم پر ہماری حجت ہے. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, میں ان کو دیکھ لوں گا. کل اس موضوع میں آگے بڑھوں گا کہ رہبریت امامت کیا ہے, امامت کا کانسیپٹ جو بہترین کانسیپٹ ہماری قوم میں پایا جاتا ہے, ہم اس سے انکیش کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. اور میں کرنٹ ایشوز پہ بات کروں گا کہ بھئی جہاں جہاں انکیش کیا گیا ہے وہاں کہاں تک پہنچے ہیں لوگ اور ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ایک سولوشن. مگر آج کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں, ایام گزر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے محرم ابھی ہم نے شروع کیا تھا, آج 8 محرم ختم ہو گئے اور کل شب بیداری کی پروگرام بھی ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہاں پر پروگرام ہے, رات بھر یہاں پر جاگا, یہاں پر شب بیداری ہوگی, ماتم ہوگا, مجلسیں ہوگی اور اعمال ہوں گے صبح میں. تو ہم امام کو عقیدت کے ساتھ اور پورے اعتقاد کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور ایک ایک شہید کو کا پرسہ دے رہے ہیں امام کی خدمت میں, شہزادی کی خدمت میں پرسہ دے رہے ہیں. مگر آج کس شہید کا پرسہ دینا ہے؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب مولا کائنات ایک مرتبہ بیت الشرف تشریف لاتے ہیں تو فاطمہ کلابیہ اپنے سر کو زانوں پر رکھ کے زار و خطار روتی ہیں. مولا پوچھتے ہیں یہ رونے کا سبب کیا ہے, کیوں رو رہی ہو, کیوں گریہ فرما رہی ہو؟ فاطمہ کلابیہ ہیں, جواب نہیں دیتی. مولا پوچھتے ہیں آخر دکھ درد تو شوہر ہوتا ہے, بیوی اگر کوئی درد میں مبتلا ہے تو شوہر سے بیان کرتی ہے, میں تو کل کا امام ہوں, مجھ سے بیان کرنے میں آپ کیوں جھجک رہی ہو؟ تو ایک مرتبہ سر کو اٹھاتی ہیں فاطمہ کلابیہ اور فرماتی ہیں میرے سرتاج کل سے مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے, فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے. کا کیا سبب ہے؟ فاطمہ کا نام تمہیں پسند نہیں ہے؟ کہا یاذ باللہ, افتخار ہے کہ میرا نام نبی کی بیٹی کے نام سے ہم نام ہے, یہ بڑا افتخار ہے. مگر جب بھی آپ فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں میں شہزادوں کے چہروں کو دیکھتی ہوں, حسنین کا چہرہ بکھر جاتا ہے, جھلس جاتا ہے, ماں کو یاد کرتے ہوں گے. کہا بولا پھر سے مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے. اللہ اکبر, کتنی عظمت ہے اس بی بی کی کہ جس گھر میں آتی ہے کنیز بن کر آتی ہے اور ایسے دیور کو دکھاتی ہے کہ میرا عمل, میرا یہاں رہنا ایسا نہ ہو کہ شہزادوں کے رنجش کا باعث ہو. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں ہاں میں کل سے تمہیں ام البنین کے نام سے بلاؤں گا. وہ جھونک جاتی ہے, کہتے میرے یہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے, میرے یہاں تو کوئی بچے نہیں. ام البنین کے معنی ہوتے ہیں بیٹوں کی ماں. مولا فرماتے ہیں اے ام البنین تمہیں نہیں معلوم اللہ تمہیں 4 بیٹے عطا کرے گا, 4 بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے, لوگ تمہیں ام البنین کے نام سے یاد کریں گے. اب جیسے ہی کربلا کا واقعہ ام البنین نے سنا, اس نام کے افتخار سے اپنا لیا, اس لقب کو اپنا لیا اور بار بار افتخار کرتی رہی کہ دیکھو لوگوں میں ام البنین ہوں, میں بیٹوں کی ماں ہوں, میرے ایسے بیٹے ہیں جو کربلا میں حسین کے کام آ جائیں گے. اللہ اکبر. عزادارو یہ کیسے بیٹے ہیں؟ ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے عباس. عباس کون ہے؟ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ 13 سال کا سن ہے یا 14 سال کا سن ہے. جنگ صفین میں نقاب پوش آتے ہیں میدان میں, اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ علی نقاب پوش آ کر حملہ کر رہے ہیں. جب نقاب اٹھایا تو پتہ چلا علی نہیں ثانی علی عباس. بس عزادارو تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جناب عباس کی پہلی اور آخری جنگ ہے. مجھے نہیں معلوم عباس کو باب الحوائج کا لقب کیوں دیا جاتا ہے, کئی وجوہات اس کے ہوں گے.
حکمتیں اس کے ہوں گی، مگر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب کسی جری کو، جب کسی شجاع کو جنگ سے روکا جائے تو یہ اس سے زیادہ اس پر مصیبت نہیں ہوگی۔ عباس ہے جو کربلا میں علمدار حسینی ہے، جب بھی جی چاہتا ہے کہ قیام حسینی کی پاسداری کرے، حسین روک لیتے ہیں اور فرماتے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس میں تمہیں ابھی اجازت نہیں دوں گا۔ علی اکبر ایک مرتبہ میدان میں جاتے ہیں، عباس کا دل رہ جاتا ہے، آقا آپ کا شہزادہ میدان میں، اب لیکن حسین فرماتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عزاداروں بس چند جملے اور رخصت۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب کوئی نہیں، حسین ہے اور عباس ہے۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ عباس آتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، آقا اب تو مجھے استدعا دیجیے گا۔ آواز آتی ہے، حسین فرماتے ہیں وہ عباس میرے بھائی عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ عباس جب یہ سنتے ہیں فرماتے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں جس کی میں علمداری کر سکوں۔ اب لشکر دریا کے کنارے سو رہا ہے، لشکر سو رہا ہے، اب کوئی نہیں جس کی میں علمداری کروں۔ تو یہ گفتگو ہو رہی تھی، خیموں سے آواز آ رہی ہے، العطش العطش العطش، پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ حسین فرماتے ہیں عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا، مگر جاؤ سکینہ کے لیے پانی فراہم کرو، بچوں کے لیے پانی فراہم کرو۔ عزادارو یہ عباس سے جری ہے، کس شان سے میدان جنگ میں جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، دوسرے ہاتھ میں علم ہے، اور نگاہوں سے فوج پہ کنٹرول کرتے جا رہے ہیں، پوری شجاعت کے ساتھ، پوری ہیبت کے ساتھ فرات کے کنارے پہنچتے ہیں، پانی سے مشکیزہ کو بھر لیتے ہیں، ایک